آسانی کے لیے اس کو کہتے ہیں، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے گھر میں دھرنا دے دینا اپنا مطالبہ لے کے، یا اللہ جب تک میرے گناہ معاف نہیں کرے گا میں تیرا در تیرا گھر نہیں چھوڑوں گا۔ بس یہ عزم، یہ ارادہ لے کر کے بندہ اللہ کے گھر بیٹھ جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے من اعتکف عشرۃ اخیرۃ رمضان فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعتکاف کی حکم کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے، ایک سنت اعتکاف ہوتا ہے، اور ایک نفل اعتکاف ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے کسی جائز کام کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے منت مان لے، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دنوں کا تیرے گھر میں اعتکاف کروں گا۔ کم سے کم وہ 1 دن کا ہو سکتا ہے، زیادہ جتنے کی بھی نیت کر لیں۔ اس اعتکاف کا کرنا پھر کام کے ہو جانے پر واجب ہوتا ہے، اور دن کا روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، اور کم از کم 1 دن کا اگر اعتکاف کی منت مانی تو 24 گھنٹے مسجد میں رہنا ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم سنت اعتکاف، وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا ہے۔ چاند 30 کا ہوا تو 10 دن ہوں گے، چاند 29 کا ہوا تو 9 دن ہوں گے۔ یہ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ اعتکاف کا قرآن مجید کے اندر حکم موجود ہے۔ کعبۃ اللہ کو جب بنایا گیا اس کی بنا کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کا گھر مسجد کیوں بنائی ہے، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے، کہ جو لوگ دنیا کے کام کاج دھندے چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ کا ہونا چاہیں تو وہ اللہ کے گھر میں آ جائیں۔ تو ایک مقصد گویا مسجد کے بنانے کا اعتکاف بھی ہے، اس لیے یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہوتا ہے۔ پورے محلے میں سے 1 آدمی 2 آدمی 4 آدمی اگر سنت اعتکاف کر لیں گے تو باقی محلہ ترک سنت کے چھوڑنے کے گناہ وبال سے بچ جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں اعتکاف کرے گا تو پورے محلے کو سنت کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ یہ ہم لوگوں نے سمجھو یہ مولویوں کا کام ہے، مولویوں کے حوالے ہے۔ یاد رکھیں ہر ایک نے مرنا ہے، قبر میں اکیلے ہونا ہے۔ میرے سے اپنا سوال ہوگا، دوسرے سے اپنا ہوگا، تیسرے سے اپنا ہوگا۔ اگر سارے محلے والوں پر جب سنت ہے تو پھر ہر محلے کے بندے نے اس کے لیے فکر کرنی ہے کہ آیا ہماری مسجد میں کوئی اعتکاف کرنے والے بندے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہم سب نے فکر کرنی ہے، تیار کرنا ہے، کسی دوسرے کو ترغیب دینی ہے، شوق دلانا ہے، تو کوئی بندے تیار کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک مولوی کی ذمہ داری ہے، مولوی سے پوچھے یار کوئی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھا، کیوں نہیں بیٹھا؟ یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم مسلمان اہل محلہ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے جو سی بھی مسجد ہے۔ تو اس لیے یہ سنت اعتکاف ہے۔ جب اعتکاف کا حکم دین اسلام میں آیا اس سال سے لے کر کے آخری سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رمضان کے اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا۔ اگر 1 سال کسی جہاد کی وجہ سے ناغہ ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال ڈبل اعتکاف کیا ہے، اور یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے، رمضان مبارک کے پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے۔ اور اعتکاف کے اندر جہاں اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ایک بندہ ارادہ نیت لے کے بیٹھتا ہے تو وہاں لیلۃ القدر کو پانے کی نیت بھی لے کے بیٹھتا ہے کہ مجھے وہ رات نصیب ہو جائے۔ اور جو بندہ اس کی طلب لے کر کے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جاتا ہے تو پھر اللہ کا قانون ہے من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کی کوشش کو ناکام اور ضائع نہیں فرماتے، ضرور اس کو اللہ پاک لیلۃ القدر کی برکت اور ثواب دے ہی دیتے ہیں، اس کو اللہ پاک محروم نہیں فرماتے۔
اعتکاف کے اندر جو مین چیز ہوتی ہے، سب سے اہم چیز ہوتی ہے، وہ ہے مسجد میں رہنا، بغیر ضرورت شرعیہ کے اور بغیر ضرورت جسمانیہ کے مسجد سے باہر نہ نکلنا، ایک لحظے کے لیے بھی نہ نکلنا۔ جسمانی ضرورت ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، جسمانی ضرورت ہے، اس کے لیے نکلنا جائز ہے، جتنا قریب یہ سہولت میسر ہو۔ آج کل تقریباً ہر مسجد کے اندر واش روم ہے، کھلا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ نہ ہو سحری لانے والا، افطاری لانے والا، اتنی سہولت ہے کہ وہ اپنے گھر سے جا کے سحری افطاری خود لا سکتا ہے۔ روزے دار اگر گھر کا کوئی اور بندہ وہاں تک پہنچا دینے والا نہ ہو تو، یا کوئی پہنچاتا ہے بندے لیکن نہیں پہنچاتے، تو پھر اس کے لیے اتنا بھی جائز ہے کہ وہ اپنی یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ تو مسجد میں رہنا یہ سب سے پہلی اور آخری شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ پھر مسجد میں جب رہے تو دنیا کی باتوں سے محفوظ رہے، موبائل آج کل ایک فتنہ ہے، اس سے بچا رہے۔ اس طریقے سے آپس میں دو چاروں کو گپ لگانے سے، فضول دنیا کی باتیں کرنے سے، وہ ویسے بھی مسجد میں منع ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری قسم اعتکاف کی نفل اعتکاف ہے۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا اکثر مسجد میں لکھا ہوتا ہے باہر کہ جس وقت مسجد میں داخل ہونے لگو تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور ساتھ میں دل ہی دل میں کہہ دو یا دیکھ کے پڑھ لو، نویت سنت الاعتکاف، لفظ لکھا ہوتا ہے۔ جتنے لحظے کے لیے، چاہے آپ صرف مسجد میں آئے ہیں اور باہر چلے گئے ہیں، تو پھر بھی آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے روزے کی بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم اور وقت دنوں کی بھی شرط نہیں ہے۔ جتنا دیر آپ مسجد میں گزاریں تو ہمیشہ ایک دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ میں جب بھی مسجد میں آؤں گا، جتنی دیر رہوں گا، تو میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں کہ میں اعتکاف والا ہوں گا۔ تو وہ اعتکاف نفل ہے۔ اعتکاف کی نیت سے آپ مسجد میں آئیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، ذکر بھی کریں گے، تلاوت کریں گے، تو آپ کو انہی باتوں کا ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن مفت میں آپ اعتکاف کا ثواب بھی حاصل کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہے، مبارک سنت ہے۔ تو اپنی مسجدوں میں اس کا اہتمام کرنے کے لیے اہل محلہ کو جائزہ لینا چاہیے اور ساتھیوں کو تیار ہونا چاہیے۔ جس کو اللہ نے فرصت دی ہے، موقع دیا ہے، وہ ضرور اس سنت کے اندر حصہ لے اور سنت کو ادا کرے۔ باقی میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اگر کوئی بندہ پورے 9 دن کا 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا تو پھر بھی محروم نہ رہے۔ نفل اعتکاف کی نیت سے 2 دن 4 دن 5 دن اور کچھ نہیں کر سکتا، سارا دن کام ہے، مزدوری ہے، رات آ کر کے مسجد میں گزار لے، ساری رات نہیں گزار سکتا، 2-4 گھنٹے گزار لے، تو پھر بھی انشاءاللہ اللہ پاک اس کو اعتکاف والوں کے زمرے میں شمار فرمائیں گے، اور جو اجر و ثواب اللہ پاک ان کو دیں گے، اس کو بھی ان میں سے ضرور حصہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔